آیت نمبر 7 سورۃ لقمان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں. Now keep the structure in mind. یہ جو آیات تلاوت کی جا رہی ہیں نضر بن حارث پر، عتبہ بن ربیعہ پر، ابو جہل پر، ابو لہب پر، قریش کے سرداروں اور لوگوں کے اوپر، یہ وہ لوگ تھے جن کو عربی زبان کا محاورہ، اس کا سنٹیکس، اس کے میٹافورس، اس کی سملیز، اس کے پیرابلز، ہر چیز پراپرلی سمجھ آتی تھی. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے ان لوگوں کے سامنے، وہ صرف اور صرف قرآن نہیں ہوتا تھا، وہ نصیحت ہوتی تھی. ہمارے لیے جب تک ہم ترجمہ نہ پڑھیں، جب تک ہم تفسیر نہ سنیں، وہ نصیحت نہیں بنتی ہے. سی دا ڈفرنس. جو قریش کے لوگ تھے، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کا سننا واز اے نصیحت. تو جب ان کے سامنے آیات تلاوت کی جاتی تھیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، منہ موڑ لیا کرتے تھے. اور حال کیا تھا ان کا؟ مستکبرن، ایروگنس کے اندر، تکبر کرتے ہوئے، کبر کی حالت میں منہ موڑ لیا کرتے تھے. کأن لم یسمعھا، جیسے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں. کأن فی اذنیہ وقرا، جیسے کہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے. فبشرہ بعذاب علیم، تو اب آپ ان کو عذاب علیم کی، درد دینے والی پنشمنٹ کی خوشخبری سنا دیں. جب اسلام کا میسج کان پر پڑے، اللہ کا بندہ، ظاہر ہیں تو سب اللہ کے بندے، وہ منہ موڑ کر ایروگنس کے ساتھ کیا فضول بات ہے، نعوذ باللہ، اٹس بینیتھ مائی ڈگنیٹی کہ اب میں یہ مولویوں کی باتیں سن سن کے اس طرح کے کاموں پر عمل شروع کر دوں. یہ جو ہم جملے بول رہے ہوتے ہیں، واللہ مستکبرن کی تصویر ہے. واللہ مستکبرن کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. وقرن، جیسے کہ اس کے کانوں میں بوجھ ہے. وقرن کو بھی سمجھ لیں، بہت بیسیکلی بہت ہی خوبصورت لفظ استعمال کیا. اگر میں آج کے زمانے سے اس کی آپ کے سامنے ترجمہ کروں تو مطلب اس کے کانوں میں ایئرپورٹس لگے ہوئے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، ابھی بتاتی ہوں آپ کو. اللہ کے کلام کی شان دیکھیں آپ. اس نے ایسے پریٹینڈ کیا جیسے اس نے سنا ہی نہیں. وقرن، جیسے کہ اس کے کانوں میں بوجھ ہے، جیسے کہ اس کے کانوں میں ایئر پلگز لگے ہوئے ہیں. وقرن کے 4 مفہوم کیے جاتے ہیں. اس لفظ کے عربی زبان میں 4 میننگز کیے جاتے ہیں. نمبر 1، وقرن سے ہی وقار بنا ہے. وقار سمجھتے ہیں نا، گریسفل ہونا، کسی چیز کا باروب ہونا، کسی چیز کی پریزنس. تو ایک مفہوم اس وقرن میں گریسفلنس کا بھی آتا ہے. ایک یہ مفہوم آتا ہے، سم ون ہو ہیز اے پریزنس. ٹھیک ہے. دوسرا مفہوم آتا ہے وقرن میں ہیوی لوڈ ہونا، یعنی با وزن ہونا، کسی چیز کا ویٹ والا ہونا. یہ وقرن کے اندر آ جاتا ہے. تیسرا مفہوم اس کے اندر آتا ہے، ظاہر ہے ایک چیز ہیوی ہے تو ان ایکٹیو ہوگی، کم موبائل ہوگی. تو تیسرا مفہوم آتا ہے وہ جو کم موو کرے. اور چوتھا مفہوم وقرن کے اندر آتا ہے پریٹینڈ کرنا کہ سم ون از ڈیف. بہرا ہونا، پریٹینڈ کرنا. یہ 4 ڈفرینٹ مفہوم ہیں جو وقرن کے اندر آتے ہیں. امام الطبری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وقرن یہاں پر ایک انسان کی جو لاحول الحدیث میں انوالوڈ ہے، اس کی کانوں کے ذریعے دل کی کیفیت بتائی گئی. یعنی اس کے کان لاحول الحدیث کو سنتے رہتے ہیں. اب اس کا دل کیسا ہے؟ بوجھ والا. بوجھ والا مطلب ان ایکٹیو مطلب اب جیسے اس کے اندر ایمان کی حرارت موجود ہی نہیں ہے. یہ امام الطبری کی ڈیفینیشن ہے جس کو وہ ایکسپلین کرتے ہیں. یعنی انسان جتنا اپنے کانوں میں لاحول حدیث کو لے گا، وہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی آیات کو ریپیل کرے گا. واللہ مستکبرن، ریپیل کرے گا، سننا ہی نہیں چاہے گا. مجھے نہیں سننا، مجھے مت بتائیں، مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی ڈونٹ نیڈ یور نصیحت. کبھی کبھی ڈر لگتا ہے جب آپ قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں اور آپ بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اور بچے بالکل اسی ٹون کے اندر آپ سے کہتے ہیں اچھا اماں لیکچر بند کریں. یہ کیفیت ہوتی ہے تو ماؤں کو فکر ہونی چاہیے، ماؤں کی وری بڑھ جانی چاہیے، ماؤں کی دعائیں بڑھ جانی چاہیے.
ماؤں کا رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑانا اور اپنی اولاد کی ہدایت مانگنا بڑھ جانا چاہیے.